بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 سٹارٹ کرنی ہے، جو کہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دکھا ہم کو راستہ، کیسا راستہ؟ جو سیدھا راستہ ہے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ پیچھے جو آیات ہم نے دیکھی، تھوڑا سا ان کی طرف اگر دیکھو آپ لوگ تو کیا ترجمہ تھا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب ایک مدد اور عبادت کا اینگل دیکھ کے اب آگے آپ آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دیجیے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، جو حق بات ہے وہ ہمارے اوپر آپ عیاں کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ مدد کس چیز میں چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا مدد چاہیے ہمیں؟ کیا عبادت کرنی ہے ہم نے؟ وہ مدد ہمیں کیسے چاہیے؟ ہم کیا کریں گے تو وہ مدد ہمیں ملے گی؟ ہم کس معاملے میں ہمیں مدد چاہیے؟ اور ہمیں وہ طریقہ سکھا دیا جائے جس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے ان تمام معاملات میں، کہ عبادت کیسے کرنی ہے، کون سی عبادت رب کے قریب ہے، کیسے میں اللہ کے قریب ہو سکتی ہوں، یا میری مدد کیسے ہو سکتی ہے، میں ان حالات سے کیسے نکل سکتی ہوں۔ ان کا آنسر یہ ہے آگے۔ آپ کو ہدایت ملے گی تو آپ کو عبادت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، آپ کو ہدایت ملے گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مدد جو ہے وہ معجزانہ طور پہ میرے اوپر نہیں آئے گی، بلکہ میری ہی ذات سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے کام نکلوائیں گے جو کہ مستقبل میں میرے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اس آیت میں پچھلی آیت کو جوڑیں گے کہ آپ کو عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے۔ وہ کیسے سیکھا جائے گا؟ ہدایت جب ملے گی تو آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، آپ نے کس انداز میں کرنی ہے، اور مدد آپ تک کیسے پہنچے گی۔ اب یہاں پہ ایک اینگل ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم لوگ باقی مذاہب کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں ایک اینگل آپ لوگوں نے بڑا پرومیننٹ دیکھا ہوگا کہ جب بھی نا ان نے کچھ مانگنا ہوتا ہے نا، اپنے دیوتا سے جا کے یا کسی سے بھی مانگنا ہوتا ہے، تو وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو پہلے انہیں کچھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو بھی دیوتا انہوں نے بنایا ہوتا ہے بت شت، ان کو کچھ دینا ہے آپ نے پہلے، اینڈ دین پھر جو ہے نا وہ آپ کی مدد آئے گی یا آپ کی مدد کی جائے گی۔ آپ سارے مذاہب میں یہ چیز ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں، کبھی کسی کی جان دے دیں گے، کبھی کسی کو قربان کر دیں گے، کبھی کسی کا خون بہا دیں گے اور کہیں گے کہ اس کے بدلے میں ہماری مدد کی جائے گی، ہماری ہیلپ کی جائے گی۔ ہمارا جو مذہب ہے یہ اتنا خوبصورت مذہب ہے، آپ چیک کریں اس کی خوبصورتی کو، اور اس کی خوبصورتی اپنے مذہب کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اپنے رب کی پہچان آپ کو سورۃ فاتحہ ہی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے جس میں ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے اس میں آپ دیکھیں آپ اللہ کو کیا دے رہے ہیں۔ کیا آپ اللہ کو کچھ دے رہے ہیں؟ بلکہ آپ اللہ سے کچھ لے ہی رہے ہیں، دے نہیں کچھ رہے۔ پہلے آیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی، اور رب نے یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں سب دے رہا ہوں، میں مدبر ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ آپ نے کچھ دیا؟ نہیں دیا۔ آگے آیا الرحمن الرحیم، آپ نے کچھ دیا؟ نہیں دیا، بلکہ اس نے ہی آپ کو اپنا رحم دیا۔ ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین، اس نے ہی آپ کے دماغ کو جگایا کہ حساب بھی ایک دن میں تمہارا لوں گا۔ آپ نے کیا دیا اس کو؟ ابھی تک نہیں کچھ بھی دیا۔ آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ اب آپ کچھ اس کی ہدایت کے اوپر عمل کریں گے جب ہم اصل میں ہدایت والے بن جائیں گے، جیسا بندہ ہدایت والا ریالٹی میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو آگے جا کے بڑی عجیب آپ کے سامنے چیزیں کھلیں گی کہ ہر بندہ جو قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ آپ کو ہدایت، ضروری نہیں ہے اس کے پاس ہدایت ہو، ہر عالم ضروری نہیں ہے اس کے پاس ہدایت ہو۔ ہدایت ایک ڈفرنٹ چیز ہے اور آپ کے پاس علم ہونا ایک ڈفرنٹ چیز ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ چیزیں ہیں ٹوٹلی۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی اور آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی تک اللہ کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔
ہمارا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے، اور آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ رب تو عبادت تم سے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میری عبادت کرو، کیا وہ تمہاری عبادت کا محتاج ہے؟ تو آپ واضح الفاظ میں اسے کہیں کہ میرا رب میری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی عبادت کرنے کے لیے تو کل عالم موجود ہے جو اس کی عبادت کر لیں، اس کو کیا ضرورت ہے میری اور آپ کی عبادتوں کی؟ وہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ میری عبادت کرو؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے سے مدد مانگو؟ کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اس میں ہماری بلائی موجود ہے، اس لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ میری عبادت کرو، ورنہ وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ ہمیں جو تھوڑی بہت ہدایت ملے گی، اس ہدایت کو استعمال کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اور رب کی یہ رضا کل کو ہمیں جنت کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس میں نہ ہدایت ہمیں ملنے میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ عبادت کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس سے مدد مانگنے میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب الحمدللہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہر اس چیز سے بالا تر ہے جس کا انسان محتاج ہے۔ ٹھیک ہے، آپ محتاج ہیں عزت کے، آپ محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کریں، آپ محتاج ہیں کہ آپ اس سے مدد مانگیں، وہ ہر چیز سے بالا تر اور سب سے افضل ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا یہ آپ کسی کے سامنے اینگل رکھ سکتے ہیں اسلام کا اور اپنے رب کا۔ اب آتے ہیں ورڈ اہدینا پہ۔ ٹھیک ہے، اب اہدینا ورڈ اتنا خوبصورت ہے، پہلے تو اہدی آیا ہے، اہدی، یہ اہدی کا ترجمہ ہے دکھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ یہاں پہ فعل ہے، اور ایسا فعل ہے جس کا نام ہے فعل امر، اور فعل امر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں ریکویسٹ کی جا رہی ہوتی ہے اگر وہ انسان کی طرف سے ہو، تو اگر انسان بات کر رہا ہے، بندہ بات کر رہا ہے، تو وہ اپنے رب سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر فعل امر اللہ کی طرف سے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے وہ چیز آگے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، تو دو اینگل میں بات ہوتی ہے، یا تو آرڈر میں یا پھر ریکویسٹ میں۔ یہاں پہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ بندہ بات کر رہا ہے نا، آپ کھڑے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں، آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ اللہ سے بات کریں کہ دکھا ہم کو دکھا، آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور عاجزی میں ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں انتہائی عاجز ہو کے، انتہائی بے بس ہو کے، آپ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، مؤدبانہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے اے اللہ آپ مجھے ہدایت دے دیں، آپ مجھے سیدھی راہ دکھا دیں۔ ابھی میں آپ کو بہت پیارا اس کا مطلب بتاؤں گی کہ یہ اہدی ہے کیا، ہدایت ہے کیا۔ اچھا، دوسری چیز ہے نا۔ اب نا جو ہے نا یہ ضمیر ہے اور یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، نا اسم ہے۔ اب نا کا ترجمہ ہے ہم کو، لیکن نماز میں تو آپ اکیلی کھڑی ہیں، نماز میں تو کوئی 10 لوگ آپ نے ساتھ کھڑے نہیں کیے ہوئے، کسی اور کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہی۔ جب آپ نے الحمدللہ کہا تھا، الحمدللہ رب العالمین، آپ تو اکیلی کھڑی ہو کے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ جب آپ الرحمن الرحیم کہہ رہی تھیں تو آپ تو اکیلی تھیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کر رہی تھیں کہ آپ رحمان ہیں، آپ حمد کے قابل ہیں، آپ مالکی یوم الدین ہیں۔ لیکن آپ ایک ڈفرنٹ اینگل دیکھیں پیچھے والی آیت میں بھی اور ادھر بھی، پیچھے والی میں بھی آپ نے کہا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور یہاں ہمیں دکھا ہدایت۔ ہم کیوں آیا ہے؟ مجھے نہیں آیا، یہاں آنا چاہیے تھا اہدینی، مجھے ہدایت دے، لیکن وہ تو نہیں آیا، یا اہدی مجھے ہدایت دے، وہ تو نہیں آیا، یہاں آیا ہے ہمیں ہدایت دے۔ اب آپ کو نا اسلام کا ایک بہت خوبصورت اینگل یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ اسلام کبھی بھی انفرادیت کی بات نہیں کرتا، اسلام ہمیشہ اجتماعی ہونے کی بات کرتا ہے، اوور آل بات کی جاتی ہے اور سب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنا حساب لیں، اور ہم لوگ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، مجھے یہ مل جائے، میری یہ چیز پوری ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، میں اس مشکل سے نکل آؤں، ہمارے اندر میں ہوتی ہے۔ لیکن آپ اسلام اور قرآن کی یہ خاموش اور خوبصورت نصیحت چیک کریں، اسلام بالکل خاموشی سے آپ کو یہ ایک نصیحت دے رہا ہے، ایک لیسن دے رہا ہے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسلام آپ کو لیسن دے رہا ہے کہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کے اندر آؤ، اپنا بس مت سوچو بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی سوچو، صرف اپنے بارے میں مت مانگو، لوگوں کے بارے میں مانگو، ارد گرد کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو۔
صرف اپنا نہیں سوچو، صرف اپنے پیٹ کا مت سوچو، صرف اب میرا ہی لالچ پورا ہو جائے، مجھے ہی سب مل جائے، میرا پیٹ فل ہو جائے. خود غرضی سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو ضرورت مند ہیں. آپ کی بیسک نیڈز اگر پوری ہو رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری لگژریز بھی پوری ہوں، بلکہ ان لگژریز کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے نا تو آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ ان کی بیسک نیڈز بھی پوری ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے صرف یہ آیت آپ کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتی، آپ کو آپ کے اسپیکٹرم کو براڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ اپنے لیے پسند کرو وہی اوروں کے لیے پسند کرو، جو آپ اپنے لیے مانگو وہی اوروں کے لیے مانگو. ہدایت پر یاد رکھیں، اگر آپ اس نا کو اہدی سے جوڑیں تو ہدایت پہ آپ اکیلے نہیں چل سکتے. ہدایت پہ آپ بولے میں اکیلی چلنے لگ جاؤں، باقی سارے تو بھائی باڑ میں جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں ہدایت پر چلنے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کے لیے، استقامت کے ساتھ چلنے کے لیے ارد گرد کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہمارا دیندار ساتھی بن جائے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارے دوستوں میں سے لوگ ہدایت والے ہوں، ہمارے ایون دو وہ لوگ جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کی بھی ہدایت آپ یہاں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑوسیوں کی بھی ہدایت مانگ رہے ہیں، آپ ہر کسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ہدایت کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اور آپ اکیلے ہدایت پہ چل نہیں سکتے. فار ایگزامپل، اب آپ اکیلی چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، تو کیا آپ چل پائیں گی؟ کیا آپ کے لیے چلنا آسان ہوگا؟ آپ کے لیے 100 لوگ راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے. اگر آپ کی کوئی دوست دیندار نہیں ہے تو آپ کے لیے چلنا آسان ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ ساری جو دوستیں ہیں ان کا ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوگا، آپ کا ڈفرنٹ ہوگا، آپ کو کوئی منہ نہیں لگائے گا. آپ کو اپنے ارد گرد ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اللہ سے اس سپورٹ سسٹم کو مانگ رہے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے گھر سے مجھے ساتھی عطا کر دے دین کا. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تم میرے گھر سے میرے دین کا ساتھی عطا کر دے. اور جب کوئی گھر سے آپ کو سپورٹ کرنے والا بن جاتا ہے نا، گھر سے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنے والا بن جاتا ہے، یقین کریں آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آپ بڑے دل والے ہو جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے کام کرنے لگ جاتے ہیں پھر جب آپ کو آپ کے اپنوں سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنوں پہ سپورٹ کی کوشش کریں اور اپنوں کی اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مانگیں، کیونکہ آپ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے جیسے اور لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے چلا سکیں. دیکھیں فار ایگزامپل، اگر آپ اکیلی چل رہی ہیں تو آپ تو ایک راستے پہ چل رہی ہیں، ارد گرد بھی مزید پگڈنڈیاں موجود ہیں جو کہ آپ کو بھٹکا سکتی ہیں. تو اگر آپ اکیلی چل رہی ہیں تو آپ بھٹک بھی سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے دوست اچھے ہیں، ساتھی اچھے ہیں، تو کوئی آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو کھینچ کے کہے گا نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، اس طرف آ جاؤ. وہ آپ بولو کہ نہیں نہیں میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے اب تھوڑی ریلیکس چاہیے، میں نے کچھ اور کرنا ہے، یہ کہ ہر ٹائم میں یہ کرتی رہوں، تو وہ آپ کو حوصلہ دے گا، ہمت دے گا، آپ کی ہمت باندھے گا اور پھر آپ کو دوبارہ اس طرف لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، تو ضرورت ہوتی ہے ہمیں. اب ایک نیکسٹ کوسچن یہ ابھرتا ہے، جو ہم سپورٹ سسٹم مانگ رہے ہیں اپنے ارد گرد اور ہدایت مانگ رہے ہیں سب کے لیے، یہ ہدایت مانگ کیسے رہے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف ہم کیسے بلاتے ہیں، ہمیں سمجھنا ہے. یہاں بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ جب اللہ کے سامنے کھڑی ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں دکھا ہم کو راستہ، ایسا راستہ جو سیدھا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس میں دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، جو پسند ہیں لوگ وہ بھی ہیں، جو نہیں پسند وہ بھی ہیں. آپ سب کے لیے ہدایت مانگ رہی ہیں اور آپ انتہائی نرمی سے. کیسے پتا چلا کہ آپ نرمی سے مانگ رہی ہیں؟ کیونکہ پیچھے ریکویسٹ ہے، اور ریکویسٹ سختی سے نہیں کی جاتی، ریکویسٹ نرمی سے ہی کی جاتی ہے، ریکویسٹ عاجز ہو کے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ عاجز ہو کے انتہائی نرمی سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، جب آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہیں تو ہدایت مانگ رہی ہیں ایک نرم لہجے میں، ایک ریکویسٹ والے لہجے میں. ٹھیک ہے، ایک انتہائی خوبصورت لہجے میں، نرم لہجے میں آپ ہدایت مانگ رہی ہیں. لیکن جب ہم نماز سے ہٹتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو جب واقعی میں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، کیا نرم لہجے میں بلاتے ہیں؟ کیا پیار سے بلاتے ہیں؟ کیا انہیں خوبصورت لہجے میں بلا رہے ہوتے ہیں؟ مطلب ہم لوگوں کو دین کی طرف، ہدایت کی طرف کیسے بلا رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ تم تو کھلم کھلے کافر ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ تم تو نماز نہیں پڑھتی، تمہیں تو شرم ہی نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یہ تو سارے کے سارے جہنمی ہیں، جو عمل نہیں کرتا سب جہنمی ہو، جو عمل نہیں کرتا سب پہ عذاب آئے گا. گھر والوں کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟
یہ جو آپ نے اپنا مجھے آپ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا، آپ کو اللہ ہی پوچھے گا، آپ کو تو اللہ ہی سیدھا کرے گا، اللہ پہ آپ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے تو آپ کو یہ جو بیماری بھیجی ہے نا، یہ آپ کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کتنے غلط، کتنے خراب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کسی بندے کو مجمع کے اندر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو کیا وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری اصلاح کا طریقہ کار کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ ہماری جو اصلاح ہے، جو ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ہم مقصد ہمارا کچھ اور ہے، طریقہ ہمارا غلط ہے، اور ریزلٹ اس کے غلط نکلتے ہیں۔ مقصد ہمارا پازیٹیو ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، طریقہ کار غلط ہوتا ہے، ریزلٹس غلط نکل آتے ہیں۔ جب آپ کسی بندے کو سخت، طنز والے، بے عزت کرنے والے لوگوں کے سامنے جب اس طرح کے غلط الفاظ کہیں گے، تو آپ کا جو مقصد ہے کیا وہ پورا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے میں تو اس کی بھلائی چاہتی ہوں، تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے، مجھے جہنمی کہہ کے، مجھے بے نمازی کہہ کے، مجھے مشرک اور منافق کہہ کے، اگر کوئی بندہ مجمع میں کھڑا ہو کس طرح کہے گا، تو کیا میں اس کی بات مانوں گی؟ اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ بھی آپ جیسا ہی انسان ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ لوگوں کی اصلاح جو ہے نا وہ بے عزتی کے انداز میں کھلے عام کریں۔ سورۃ عبسہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہلکی سی تھوڑا سا کچھ ہوا تھا، تو جب اللہ نے انہیں مخاطب کیا تو کہا عبس وتولی۔ وہاں پہ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے نا، وہ ضمیر غائب کی یوز ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں کیا نبی پاک کو۔ آیت جب نازل ہوئی، سب لوگ آیت سن رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ مخاطب کون ہے، اس کے اندر کس سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بات غائب میں کی گئی ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک کو پتہ چل گیا کہ بات میری ہے، لیکن مجمع کو نہیں پتہ چلا کہ بات ان کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا سمجھانے کا جو انداز ہے نبی پاک کو، وہ کیا تھا کہ چھپ کے سمجھایا اور غلطی کا بڑی خوبصورتی سے بتا دیا کہ آپ کی یہ غلطی ہے۔ لیکن جب اللہ ان کو نوازنے کا بتا رہے ہیں، جب اللہ بتا رہے ہیں میں آپ کو بہت دوں گا، میں آپ کو بہت زیادہ عطا کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں پہ يُعْطِيكَ آیا ہے، وہاں حاضر کی ضمیر آئی ہے، اور سامنے کھلم کھلا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو دوں گا میں۔ مطلب جب کسی سے خوش ہوا جاتا ہے، جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، جب کسی کا دل بڑا کرنا ہوتا ہے، کسی کو اس کے صبر پہ اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کھلم کھلا کہنا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا، آپ ڈیزرو کرتے ہو یہ چیز۔ لیکن جب قرآن ہمیں بتاتا ہے جب آپ نے کسی کی غلطی کو، کسی کی تھوڑی سی خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، تو چھپ کے کریں، لوگوں کے سامنے انسلٹ نہیں کریں۔ اس طرح کوئی نہیں سیکھے گا، نہ بچے سیکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں بچوں کی کیا عزت ہے، بچوں کی بہت عزت ہے۔ اگر آپ اپنے جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، دوستوں کے سامنے ہیں، تو بچوں کو اس طرح سے آپ بے عزت کریں گی تو بچے کبھی بھی نہیں سیکھیں گے۔ جیسے آپ کی عزت ہے، مجھے لگتا ہے بچوں کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، بچے اس سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہے، اور ہوتی بھی ہے، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے، اگرچہ وہ 2 سال کا بچہ بھی کیوں نہیں ہے۔ آپ اس کا دماغ بنا رہی ہیں، آپ اس کی مینٹل سٹیٹ بنا رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو اس کو، اس کی کیا عزت ہوئی، دیکھو اس کو غصہ لگ رہا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، یہ کل کا آیا آپ میرے سامنے انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا بچوں کی سائیکی کا، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر رکھ کے دیکھا کریں، اور بہترین انداز میں لوگوں کو سکھانے کی کوشش کیا کریں، اور نرم لہجے میں، جس طرح آپ اپنے لیے چاہتے ہیں نا، یہ اہدنا آپ کو بتا رہا ہے کہ اسی طرح آپ دوسروں کو بھی اس طرف۔ اگر آپ اپنے لیے ہدایت نرمی سے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو عذاب نہ دے، آپ چاہتے ہیں آپ کا رب آپ سے ناراض نہ ہو، آپ کو غلط اور مختلف ایک ڈفرینٹ اور ایک طنز والے لہجے میں آپ کو ہدایت کی طرف نہ بلایا جائے، یا ہدایت مصیبتوں کے بعد آپ کو نہ ملے، نرم لہجے میں آپ کو ہدایت مل جائے، تو آپ دوسروں کو بھی نرم لہجے میں ہی ہدایت کی طرف بلائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہمیں بہت خوبصورت یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے، اور اس لیسن کو ضرور اپنے جو ہے نا وہ اس کو لینا ہے۔ اب دیکھیں اہدنا جو فعل امر یہاں آیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ واٹ از ہدایت؟ کیا ہے ہدایت؟ کون لوگ ہدایت والے ہوتے ہیں؟ کیسے ملے گی ہدایت؟ اور کیا ایک دفعہ ہدایت مل گئی سو مل گئی، اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور ہدایت پہ کیسے آپ کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں اس کی۔ اچھا، ہدایت کے مینلی میں آپ کو 2 معنی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ایک معنی علم سے ریلیٹڈ ہوگا، اور ایک معنی علم سے ٹوٹلی اپوزٹ ہوگا۔ ہدایت کا فرسٹ معنی یعنی جو علم سے منسلک ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس 2 پاتھ ہیں، 2 راستے ہیں، اور بظاہر وہ دونوں راستے آپ کو خوبصورت اور اچھے نظر آ رہے ہیں،
لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چوز کروں. وہ جو پوائنٹ ہے جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چوز کروں, میرے لیے کیا بہتر ہے, ٹھیک ہے, اس لمحے جب رب آپ کی مدد کرے اور آپ ان میں سے ایک بہتر راستہ چوز کر لیں, آپ ایک اچھا اور جو سیدھا اور جنت کی طرف جانے والا راستہ چوز کر لیں, اصل میں یہ ہدایت ہے. اگر میں ایک ورڈ میں آپ کو اس کو سمجھانا چاہوں تو اسکالرس کہتے ہیں ہدایت چناؤ ہے, ہدایت چوائس ہے, ٹھیک ہے, ہدایت چوائس ہے. اب یہ کیسے چوائس ہے؟ ہدایت انتخاب کیسے ہے؟ ہدایت انتخاب اس طرح سے ہے کہ جب آپ روز ایک ایک سیکنڈ کے اندر میں اور آپ پھنسے ہوتے ہیں, ایک ایک سیکنڈ کے اندر میں اور آپ پھنسے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے, مجھے اس سچویشن سے کیسے نکلنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہنڈیاں بنا رہی ہیں اور نمک ڈالنا ہے اور مرچ ڈالنی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں نے کتنی ڈالنی ہے, وہاں بھی آپ کو ہدایت چاہیے. پورا ڈبہ ڈال دیں گے تو کیا وہ ٹھیک بنے گی؟ پوری کے پوری 10 چمچیاں ڈال دیں گے تو ٹھیک بنے گی؟ نہیں نا. ہدایت چاہیے. دو چوائسیز ہیں آپ کے پاس, یا تو میں پورے کا پورا جو باکس ہے وہی اس میں ڈال دوں, یا پھر میں حساب کتاب سے حکمت استعمال کرتے ہوئے میں تھوڑا سا ڈالوں جتنا ضرورت ہے. وہاں بھی دو چوائسیز ہیں نا. جب آپ کے پاس دو چوائسیز ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں کدھر جاؤں, اور وہاں پہ آپ ایک ایسا حکمت بڑا ڈیسیجن لیں جو کہ آپ کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دے, وہ ہدایت ہوتی ہے. اور ہدایت آپ کو خود ملتی ہے. ہدایت کا انحصار رب پہ نہیں ہے, ہدایت کا انحصار آپ پہ ہے. جب آپ یہ فیل کرواتے ہیں, آپ کے اندر سے یہ امنگ اٹھتی ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے, جب آپ کے اندر وہ تڑپ دیکھی جاتی ہے کہ مجھے ضرورت ہے, میں پھنسی ہوئی ہوں, مجھے چناؤ چاہیے کہ مجھے کیا چوز کرنا چاہیے ان راستوں میں سے, دین آپ کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت کوئی پلیٹ میں رکھ کے چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس مانگی, ہاں بھی اللہ دے دیں ہدایت, اور اوپر سے ہدایت اڑ کے آ گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہدایت کا تعلق علم سے کیسے ہے؟ اب جب آپ نے ہنڈیاں بنائی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نمک میں زیادہ ڈالوں گی تو کیا رزلٹ نکلے گا, اور آپ مرچ زیادہ ڈالو گی تو کیا رزلٹ نکلے گا, آپ کو علم ہے نا. آپ اس علم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چناؤ کرو گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس علم موجود ہے, اور وہ علم آپ کی ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ سیدھی راہ کو چوز کر سکو, آپ صحیح راہ کو چوز کر سکو. ہمیں بہت سے زندگی کے معاملات کا علم ہوتا ہے, ہمیں علم ہوتا ہے کہ گھر کیسے چلانے ہیں, ہمیں علم کیا. اچھا مجھے ایک عجیب بات سمجھ آ رہی ہے کہ سب کو علم ہے کہ گھر کیسے چلانے ہیں, لیکن پھر بھی گھر نہیں چل رہے. سب کو علم ہے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, لیکن پھر بھی تربیت نہیں ہو رہی. سب کو علم ہے کہ زیادہ پڑھوں گی تو اچھے نمبر لوں گی, اچھے نمبر لوں گی تو اچھے گریڈز آئیں گے, اور دین پہ چلوں گی, محنت کروں گی تو جنت ملے گی. لیکن علم سب کو ہے, لیکن عمل کسی میں بھی نہیں. عمل بہت کم ہے جن میں عمل ہے, ٹھیک ہے. علم کا تعلق اس طرح سے ہدایت سے نہیں بنتا, لیکن کچھ معاملات میں جب ہمیں علم ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ علم ہمیں چناؤ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اور وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. چناؤ کرنے میں ہیلپ آؤٹ ضرور کرتا ہے علم, لیکن ضروری نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے آپ ہدایت پہ ہوں. وہ ہیلپ کرے گا, علم ہیلپ کرے گا, لیکن ہدایت کا تعلق آپ سے ہے, علم سے نہیں ہے. اب دوسری چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو آپشن تو ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, کہ دو آپشن ہیں اور میں کوئی ایک چوز کروں گی, اور ایک کو چوز کرنا اور میرے لیے بہتر ہو, یہ ہدایت ہے. اب کیا ہدایت صرف نماز میں ہوتی ہے؟ مطلب کیا ہدایت والا صرف وہی بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے کہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا تعلق صرف نماز سے ہی ہے, روزے سے ہے, حج سے ہے؟ ہدایت کا اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں زندگی کے اب جیسے نماز کا وقت ہوا ہے, آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو آپ نماز پڑھیں یا آپ نماز نہ پڑھیں. آپ کے پاس آج جوانی ہے, آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو آپ اس جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو, لگا لو, یا پھر نہ لگاؤ. ہر پوائنٹ پہ آپ کے پاس دو آپشن موجود ہیں, اور ان دونوں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن چوز کریں گی تو آپ ہدایت پہ ہوں گی, اور وہ آپشن آپ کے لیے بہتر ہو, اچھا ہو, تو وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیں, ٹھیک ہے. اب ایک بات آپ سمجھیں, زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں, صرف نماز میں نہیں ہے. ہر معاملے میں آپ کو ہدایت چاہیے, صرف نماز میں نہیں چاہیے. صرف نماز پڑھنے کے لیے ہدایت نہیں چاہیے, صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہدایت نہیں چاہیے, صرف تربیت اچھی کرنے کے لیے ہدایت نہیں چاہیے.
بلکہ آپ ابھی کلاس لے رہی ہیں، ابھی بھی آپ کو ہدایت چاہیے کہ آپ کا دماغ اس طرف رہے. آپ دو کام کر سکتی ہیں، یا تو فون کے اندر مزید اسکرولنگ کرتی رہیں، یا پھر میری بات کو متوجہ ہو کے سنتی رہیں، یا تو آپ ارد گرد کے لوگوں سے باتیں کرتی رہیں، یا آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سن کے اس کو عمل میں لے آئیں. دو آپشن ہے نا آپ کے پاس. اب آپ ان دونوں آپشن میں سے کیا چوز کرتی ہیں، اور وہ چوز جو کرتی ہیں آپ کے لیے وہ اچھا ہے، یہ آپ کے لیے ہدایت ہے. تو کیا پھر نماز میں صرف ہدایت چاہیے؟ کیا صرف روزے میں چاہیے؟ کیا صرف حج میں چاہیے؟ کیا صرف ہمیں بڑے بڑے معاملات میں ہدایت چاہیے؟ آپ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے صرف بڑے معاملات میں ہدایت کی بات نہیں کر رہی. آپ کہہ رہی ہیں اللہ زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہے، ایون دو میرے صفائی کرنے کے معاملات ہیں، ایون دو میری اپنی ذات کے بارے میں معاملات ہیں، نمک ڈالنے تک کے معاملات ہیں، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اللہ میں زیرو ہوں. اللہ صرف میں نہیں، میرے سے جڑا ہر انسان زیرو ہے. اللہ ہمارے پاس سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کون سا آپشن چوز کریں. ہمارے پاس وہ حکمت، وہ عقل، وہ سمجھ نہیں ہے. اللہ آپ ہمیں وہ حکمت، وہ عقل، سمجھ دے دیں، ہماری آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دیں جو کہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اور ہمیں سیدھی راہ، ہدایت والی راہ کی طرف آپ لے جائیں. ٹھیک ہے. ہر زندگی کے معاملے میں آپ کو دو آپشن ہے آپ کے پاس. رشتہ آیا، آپ بولے رشتے میں کیا ہدایت چاہیے؟ بھی رشتہ آیا، اب اس میں کیا ہدایت چاہیے مجھے؟ اس میں تو ہدایت نہیں چاہیے نا، اس میں تو بس میں اچھا رشتہ چوز کروں. ہدایت ادھر بھی چاہیے آپ کو. کون سا رشتہ چوز کروں، کیا کروں، کیسے؟ میں دو آپشن ہے، کیا بہتر ہے میرے لیے، وہاں بھی ہدایت چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے استخارہ کریں. کہیں اور پھنس گئے ہیں، کسی معاملے میں ڈیل کرنی ہے، کسی جگہ آپ کو لگتا ہے نقصان ہو سکتا ہے، میں کیا کروں، کیا ہونا چاہیے، مانگے فوراً کہیں اللہ سے، اللہ میں ادھر پھنس گئی ہوں، اللہ میرے پاس دو آپشن ہے، اللہ بتائیں میں کیا کروں، اللہ بتائیں کیا کروں. اللہ دیں گے ہدایت، اللہ آپ کے دل پہ الہام کریں گے، اللہ آپ کو بتائیں گے تمہارے لیے یہ بہتر ہے، یہ کرو. اچھا، اب نیکسٹ چیز کہ اس کا تعلق علم سے کیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. علم سے ہدایت کا تعلق کیسے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اگر تو آپ اپنے ارد گرد ہم بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو علم والے ہیں لیکن وہ ہدایت والے نہیں ہیں. عالم بندہ ضروری نہیں ہے کہ ہدایت والا ہو. عالم بندہ جس کے پاس بہت براڈ علم ہے اور ہر معاملے میں اس کے پاس علم ہے، ضروری نہیں ہے اس کے پاس ہدایت ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس ہدایت نہیں ہے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے ہدایت کا تعلق آپ کے دل سے ہے. آپ کے دل کے اندر جب وہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے نا کہ مجھے میرے رب کی ضرورت ہے، جب آپ اس ضرورت کو محسوس کر لیتے ہیں تو اگرچہ آپ جاہل بھی ہیں نا تو آپ ہدایت میں ہیں. اور اس ضرورت کے لیے پھر آپ راستے ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی ضرورت ہے، میں اس تک کیسے پہنچ سکتی ہوں. تو پہنچنے میں ہیلپ علم کرے گا، لیکن وہ جو پہلے تھوڑا دل کو محسوس ہوا کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اصل میں وہ ضرورت کی تڑپ وہ ہدایت ہے. وہ ضرورت کی تڑپ پیدا ہونا آپ کے اندر کہ مجھے چاہیے وہ اللہ، مجھے محبت ہے اس سے، مجھے ضرورت ہے اس کی، میں اس کے بغیر زیرو ہوں، تو اصل میں وہ پوائنٹ ہدایت کا ہے. وہ دل میں تڑپ پیدا ہو جانا وہ لمحہ ہدایت کا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگر تو کیا شیطان جو ابلیس تھا کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ کتنا علم تھا اس کے پاس. اس کے پاس تو وہ تو ملائکہ کے ساتھ رہا ہے. ہم تو آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں، اس نے وہ اس قصے میں مرکزی کردار تھا. کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ اس کے پاس صرف ہمارا نہیں، جنات کا بھی علم ہے، ہمارا بھی علم ہے، زمین کا علم ہے، آسمانوں کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. لیکن کیا وہ ہدایت پہ ہے؟ وہ ہدایت پہ نہیں ہے. وہ ہدایت پہ نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں، ہم نا بڑے ایسے عالم دیکھتے ہیں، اس چیز کو بڑا بندہ نا مطلب حیران ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر علماء بیٹھے ہوتے ہیں، عالم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں کسی کو نا ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن ہم نے خود کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. ڈیفرنٹ علماء آپ دیکھتے ہیں اور وہ علماء عالم ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم ہے. ایک تو وہاں ان کو بٹھانے والے اور پھر وہ خود دونوں ہی کٹہرے میں کھڑے ہونے چاہیے. ایک طرف کسی اور فقہ کا بندہ بٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف کسی اور فقہ کا بندہ بٹھایا ہے، وہ اس پہ انگلی اٹھا رہا ہے، وہ اس پہ انگلی اٹھا رہا ہے. بندہ پوچھے دونوں کا مذہب کیا ہے؟ کیا مذہب ہے؟ اسلام ہے. کیا دین ہے؟ کون رب ہے؟ اللہ رب ہے. نبی کون ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انگلیاں دونوں ایک دوسرے پہ اٹھا رہے ہیں. ایک اس پہ جو ہے نا وہ کیچڑ اچھال رہا ہے اور دوسرا اس پہ اچھال رہا ہے. تم برے ہو، تم برے ہو. اور ہیں کون عالم؟ ہیں کون عالم؟ سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے. کیا ہمارا قرآن، کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ایک ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسلام کو، آپ اسلام کو سامنے مطلب آپ سے لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں، آپ سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کو بہت سی ایسی خواتین ملیں گی جو بظاہر بہت اچھا پردہ کیا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ پیچھے کیا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ پیچھے کیا ہوتا ہے. گھروں سے بچیاں بالکل اچھے وے میں پورے اسلام کو فالو کرتے ہوئے آتی ہیں، اور باہر آ کے کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ باہر آ کے کیا ہو رہا ہوتا ہے. بظاہر بہت کچھ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے دل کے اندر بھی موجود ہو. اب آپ کو میں یہاں بتا رہی ہوں، آپ کو لگے میرے صاحب کے پاس تو بڑا علم ہے. بغل ایک بچی کہتی ہے میرے صاحب کے پاس بڑا علم ہے. میں نے کہا میں نے لکھا ہوا سامنے. کہتی ہے پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں؟ نہیں، اس کا مطلب نہیں. جو میں بول رہی ہوں اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں یا میں ہدایت پہ ہوں. تو علم کا تعلق ہدایت سے اس طرح سے نہیں ہے. اگر علم کا تعلق ہدایت سے ہوتا تو ابلیس سب سے پہلے ہدایت پہ ہوتا. ٹھیک ہے، اگر علم کا تعلق، اگر قرآن کا یا سائنس کا علم دیکھ لیں تو بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو کہ بہت اچھا ان کے پاس کائنات کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے. لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے اس چیز کو. ان کا دل بار بار گواہی دیتا ہے کہ واقعی ایک خدا ہے جو یہ کر رہا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، بہت سے عالم لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. علم جب آپ سیکھ لیتے ہیں نا، ایک بات یہاں یاد رکھنی ہے کہ ہدایت اور علم میں جو ڈفرنس ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جب آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کا ہوتا ہے، اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. لیکن جو ہدایت ہے نا اس کو آپ اون نہیں کر سکتے. ہدایت کو آپ اون نہیں کر سکتے کہ یہ میری ہی ہے، یہ میری ہی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. بلکہ کوئی چیز آپ نے علم میں سیکھی ہے، آپ اس سے آگے سیکھو، زیادہ سیکھو، زیادہ سیکھو، زیادہ سیکھو، آپ ترقی کرتے جاؤ گے، آپ علم میں آگے بڑھتے جاؤ گے. لیکن ہدایت آپ کو ایک دفعہ ملی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بولو میرے پاس اب جیب میں ہدایت موجود ہے بھئی آپ سب لوگ نا اب آپ سب بے ہدایت ہو، اللہ آپ کو بھی ہدایت ہے. مجھے تو مل گئی ہے، میں نے تو پچھلے سال عمرہ کیا تھا، مجھے تو ہدایت مل گئی، اب آپ لوگ سارے جو ہے نا آپ لوگ اپنا حساب لگاؤ، مجھے تو مل گئی ہے. ایسا کوئی حساب نہیں ہے. یا میں تو عالم ہوں، میں بڑی باتیں کرتی ہوں، میں بڑا اچھا کام کرتی ہوں اور میں روز کلاسز دیتی ہوں تو مطلب مجھے تو ہدایت مل گئی، اب آپ سب لوگ اپنا حساب کر لو آپ لوگوں کو کیسے ملنی ہے. یہ بات نہیں ہے. علم ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ آپ کو ہدایت بھی مل گئی ہے. ٹھیک ہے، علم اور ہدایت ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پہ ہدایت اس انسان کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے. آپ ہدایت کو اون نہیں کر سکتے، آپ ہدایت کو اپنا نہیں کہہ سکتے. اب بندہ سوال کرے کہ علم کو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا علم ہے، ہدایت کو بندہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا علم ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ہدایت کو یہ کہہ سکیں کہ یہ میری ہے اور یہ میرے پاس رہے گی تو پھر آپ 5 وقت کی نمازوں میں اتنی دفعہ نہ کہہ رہی ہوں اہدنا الصراط المستقیم. آپ بار بار کہہ رہی ہیں، بار بار کہہ رہی ہیں اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے. جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے نا، پھر آپ کانسٹنٹلی بار بار اس کو رپیٹ کیوں کریں؟ جب اب ایک چیز آپ کے پاس ہے سو ہے. اب مجھے اس آیت کی فار ایگزامپل مجھے یہ پڑھنا آ گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، پڑھنا آ گیا نا. اب میں بار بار کیوں بولوں گی مجھے سکھا دو، مجھے سکھا دو، مجھے سکھا دو؟ مجھے تو آ گیا پڑھنا، مجھے ایسی کو سیکھنے کی، میں اور کچھ سیکھوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہدایت آپ بار بار کہہ رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو. اس یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بار بار ہدایت کا مانگنا آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ آپ کو سکھاتا ہے کہ ہدایت تمہاری اونرشپ نہیں ہے. ہدایت علم سے بہت بڑی چیز ہے، اور ضروری نہیں ہے وہ ایک بار تمہیں مل گئی تو واپس تم سے چھینی نہیں جا سکتی. ہدایت کا تعلق تمہارے دل سے ہے. جب تک تمہارے دل میں ہدایت کی تڑپ موجود رہے گی، جب تک تم پیاسے بندے کی طرح یہ نہیں کہو گی کہ اللہ مجھے ضرورت ہے آپ کی، اللہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اللہ مجھے زندگی کے ہر معاملے میں آپ چاہیے، ہر طرح سے آپ کی ضرورت ہے مجھے، تب تک آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. جب تک آپ کے اندر وہ تڑپ وہ چیز نہیں ہوگی جو کہ ایمان اور مومنین لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تب تک نہیں ملے گی. اب اگلا سوال آتا ہے کہ کیا ہدایت جو ہے وہ مسلسل مانگنی چاہیے؟ بالکل، یقیناً ہدایت مسلسل مانگنی چاہیے.
ہدایت بار بار مانگنی چاہیے. آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ علم والے تھے اور سب سے بڑے علم والے تھے اور وہی ہدایت والے بھی تھے. وہی ہدایت والے ہیں نا, نبی پاک کے پاس سب سے زیادہ ہدایت. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, انتہائی علم ہے, ہر طرح کا علم ہے اور ہدایت بھی ہے, اور پھر بھی ہدایت مانگ رہے ہیں. اور نماز بھی ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہم تو صرف فرائض پڑھ لینا تو کتنی دفعہ کہہ لیں گے دن میں, لیکن وہ تو نماز ساری ساری رات پڑھ رہے ہیں, ساری ساری رات قیام میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بندہ سوچے بھی, علم بھی ہے, ہدایت بھی ہے, پھر بار بار کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو بار بار مانگنی پڑتی ہے. جیسے ہدایت کی مثال پانی سے آپ لے سکتے ہیں کہ پانی ہے نا, ایک دفعہ آپ پی لو تو یہ نہیں کہتے اب میری تو پیاس بجھ گئی, اب 50 سال مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے, اب تم لوگ پی لو, اب باقی لوگ پی لو. نہیں, ہر تھوڑے ٹائم بعد آپ کے اندر یہ نیڈ اٹھے گی کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے, پیو پانی, پانی کی ضرورت ہے تمہیں. پھر آپ پانی کی طرف بھاگو گے, پھر تھوڑی دیر بعد پانی, پھر تھوڑی دیر بعد پانی, پھر تھوڑی دیر بعد پانی. اسی طرح قرآن کی بھی مجھے اور آپ کو بار بار ضرورت ہے. ہماری روح سوکھ جاتی ہے, ہماری روح کی غذا ہے یہ قرآن. ہمیں بار بار ضرورت ہے اس غذا کی. ہمیں بار بار چاہیے کہ ہم قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں, مسلسل آ کے بیٹھیں. جو انسان ورڈ ہے نا, انسان, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جو بھول جاتا ہے, وہ جو بار بار بھٹک جاتا ہے, وہ جو اپنا راستہ بھول جاتا ہے, وہ جو چوائس کرنے کا طریقہ کار بھول جاتا ہے, وہ ہے انسان. انسان نسیان سے نکلا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھول جاتا ہے, جو فارگیٹ کر دیتا ہے. آپ اور میں بھول جاتے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, تھوڑی دیر بعد میں بھول جاؤں گی. ابھی مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ کام غیبت نہیں کرنی, تھوڑی دیر بعد میں پھر بھول جاؤں گی. ابھی مجھے پتا ہے کہ مجھے قرآن پہ تدبر کرنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, مجھے یہ کام کرنے ہیں, پھر میں بھول جاؤں گی. ہمیں ہر ٹائم اللہ کی ہدایت چاہیے اور روز چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیسے ملے گی, کیسے ملے گی ہدایت, کیسے ملے گی ہدایت؟ ہدایت ملے گی روز قرآن کے سامنے آ کے بیٹھنے سے. روز, ایک دن کا ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں نا ہدایت دے اللہ مجھے آپ ہدایت دیں, دکھا ہم کو ہدایت. تو کیسے ملے گی, کیسے دکھے گی ہدایت؟ ہدایت دکھے گی روز قرآن کے سامنے, صبح بھی قرآن کے سامنے, رات کو بھی قرآن کے سامنے. زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کو ایڈ کریں گے تو ہدایت ملے گی. آپ کو یہ آیت زندگی گزارنے کا اسلوب بتا رہی ہے. تم نے زندگی گزارنی ہے, تم نے بہترین زندگی گزارنی ہے, قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ ہدایت کے مطابق ہوگا. تمہیں چوائس کرنے میں یہ قرآن ہیلپ کرے گا اور تمہاری ساری زندگی ہدایت پہ گزر جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ روز قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے, مسلسل ہدایت مانگیں گے, مسلسل قرآن پہ تدبر کریں گے, روز کسی نہ کسی کلاس سے جڑیں گے, محنت کریں گے, صبح اٹھتے ہوئے بھی, سوتے ہوئے بھی آپ کے اندر وہ تڑپ ہوگی, تو دین آپ کے پاس ہدایت آئے گی. اور وہ ہدایت رہے گی کیسے آپ کے پاس؟ آ تو گئی, آ کیسے گئی کہ تڑپ موجود تھی. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شروع سے دیندار گرانوں میں نہیں رہتے, وہ دیندار شروع سے نہیں تھے, لیکن ایک دم سے اللہ نے ان کا دل بدل دیا. کیسے بدلا دل ان کا؟ کیونکہ جیسے اس کا اندازہ پتہ ہے کیسے لگایا جاتا ہے. فار ایگزامپل, ٹی وی چل رہا ہے اور ایک دم سے آپ کسی اسٹیشن پہ رک گئے, وہاں اللہ کی بات ہو رہی تھی, آپ رک کے سن رہے ہیں. آپ اسکرال کر رہے ہیں, کہیں اللہ کی بات آ گئی, آپ رک گئے, آپ نے سنا, عمل نہیں کیا, جسٹ سنا. اسٹیٹس لگا ہوا تھا, آپ نے ایسے اسٹیٹس روکا اور پڑھا, ہاں اچھا اسٹیٹس ہے. یہ سمپٹمز ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے. ان میں وہ جو رک جاتا ہے اس کو مل سکتی ہے ہدایت. اور جو اپنا آپ کو بڑا سمجھ کے نا, بہت زیادہ سمجھ کے کچھ اپنے آپ کو, اور ہر چیز کو اگنور کرے اور اپنی من مرضیاں چلاتا پھرے, یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے کس کو نہیں. لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جن میں تڑپ موجود ہو, جن کے دل میں وہ نور اٹھ چکا ہو کہ وہ اللہ کی بات کو سننے کی تڑپ رکھتے ہوں, اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت جب مل جائے تو ضروری نہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے, وہ لی بھی جا سکتی ہے. سو سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا قدم قدم گزارو, قرآن کے ساتھ جڑو. اگر اس ہدایت پہ استقامت چاہیے اور مسلسل اگر آپ چلنا چاہتی ہیں, تو آپ کو اور مجھے, ہم سب کو قرآن کے ساتھ روز ہر لمحے قرآن سے مدد لینے کی ضرورت ہے, ہر روز. اچھا ایک اور بات ہے کہ وہی بات, ہدایت رہے گی کیسے رہے گی ہدایت؟ روز قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے تو ہدایت رہے گی. جڑیں. لوگ کہتے ہیں ہم
میں نا تھوڑے دن دین پہ عمل کرتی ہوں، پھر میرا دل نا عجیب دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں تھک جاتی ہوں، میں پھر کچھ اور کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں. دیکھیں جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں نا، اور آپ قرآن سے جڑنے لگ جاتے ہیں، اور آپ ایک بڑی چیز ہے اپنی مصروفیت قرآن کو بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے دین پہ اس پہ پرزسٹ رہنا ہے نا، اپنی مصروفیت بدلیں. ٹھیک ہے، اپنی مصروفیت بدلیں اور اپنی زندگی میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں. فری کم رہیں. جب ویلا بندہ رہتا ہے نا، پھر بندے کا شیطانی دماغ ہو جاتا ہے اور پھر بندہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے. اپنے دماغ کو فری مت چھوڑیں، فری نہیں رہیں، مصروف رہیں اور مصروفیت میں قرآن کو رکھیں اور روز رکھیں. پھر آپ کے پاس جو ہدایت آپ کو ملی ہے وہ آپ کے پاس رہے گی. ورنہ اگر جو اس کی قدر نہیں کرتا، اس سے لے لی جاتی ہے اور یہ ہدایت اس کو تلاش کر لیتی ہے جو اس کی طلب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اس کی طلب کرے گا ہدایت اس کو تلاش کر لے گی اور اس تک چلی جائے گی اور آپ سے لے لی جائے گی. جیسے قرآن ہے نا، جو اس کی قدر نہیں نہ کرتا، قرآن اس سے لے لیا جاتا ہے. جو ان آیات کی قدر نہیں کرتا، جو اس وقت کی کلام کی قدر نہیں کرتا، اس سے ہدایت لے لی جاتی ہے اور پھر اس کو دے دی جاتی ہے. قرآن اس کو تھما دیا جاتا ہے، قرآن کا علم اسے دیا جاتا ہے جو قرآن کا مستحق ہوتا ہے اور قرآن کی قدر کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کلاس سے جڑے ہیں آپ، کسی جگہ جڑے ہیں، تو سنسیئر ہو کے وہاں پہ جڑے رہیں. کوئی پتہ نہیں کسی لمحے بھی آپ سے وہ چیز لے لی جائے آپ کی ارسپانسبل بیہیویئر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات بڑی مزے کی. اب میں نے کہا کہ ہدایت آپ بار بار مانگیں گے تب آپ کو ملے گی، بار بار آئیں گے تو ملے گی. ایک اور سوال آتا ہے، کیا جو ہدایت لوگ بار بار مانگتے ہیں، کیا واقعی انہیں ہدایت مل جاتی ہے؟ کیا واقعی انہیں مل جاتی ہے؟ یہاں پہ ایک اور جواب ہے. ہدایت کا جو تعلق ہے نا، وہ آپ کے رویے سے بھی ہے. آپ نماز میں کھڑی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ایسے کرتی رہیں گی تو کیا ہدایت ملے گی؟ کیا ہدایت ملے گی؟ سوچیں. آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اور میں نے تمہاری ایک نہیں سننی. کیا ہوگا؟ سنیں گے آپ اس کی؟ آپ اس کو بولیں گے پہلے تمیز تو سیکھو، پہلے تمیز سیکھو کہ بات کیسے کرنی ہے. آپ اسے تمیز سکھائیں گی، پھر وہ اچھے طریقے سے بولے گا، پھر آپ اسے کچھ دیں گے. جب آپ پھنس گئی ہیں کہیں اور آپ کہہ رہی ہیں اللہ کیا مصیبتیں ڈال دی ہیں آپ نے میرے اوپر، اللہ کب جائیں گی یہ مصیبتیں، اللہ کہاں پھنسا دیا، اللہ کیا شوہر دے دیا، جب سے آئی ہوں سکون ہی نہیں پایا. سکون دے دیں، ملے گا سکون. مانگ کیسے رہی ہیں، مانگ کیسے رہی ہیں سکون؟ جب سے بچے پیدا ہوئے ہیں ذلیل ہو گئی ہوں میں تو. مطلب میری تو کچھ سننے والا نہیں ہے، میں تو بس ان کی سارا دن کام کرتی رہتی ہوں. اللہ مجھے بھی کوئی فری ٹائم دے دے، میں بھی کچھ کر لوں. میں تو اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دیتی، یہ بچے ہی کھا بیٹھے مجھے. ایسے ملے گی ہدایت؟ ایسے ملے گا وقت؟ پہلے سیکھیں تو صحیح کہ بات کیسے کرنی ہے. ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور اتنے غلط طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا مانگنا کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ دیا جائے. جب نماز میں کھڑے ہو کے آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کا ہاں کب نکلا ہے اور تو کب نکلا ہے اور میم کب نکلا ہے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط، ایسے فٹافٹ گزر گیا. اور پھر اچھا اتنی جلدی سورۃ فاتحہ کمپلیٹ ہو گئی اور اتنی جلدی سارا کچھ ہو گیا، سجدے میں بھی چلے گئے فٹافٹ. اور پھر سجدے میں جا کے یاد آتا ہے میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو گئی. کبھی کبھی تو تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے نماز پوری ہو گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے. جب ایسے مانگیں گے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو مانگنے سے بھی ہدایت نہیں ملے گی. ایسے ہی میں نے بہت سے ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یقیناً، بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان کی روزمرہ زندگی میں ہدایت نہیں ہے، ان کی چوائس ہدایت والی نہیں ہے. وہ چیزیں چوز کرتے ہیں، غلط چیزیں، غلط اخلاق. آپ اپنے آپ کو ہی رکھ کے دیکھ لیں، ہم سب لوگ جو نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے بچائے گی، نماز برے کاموں سے بچائے گی، نماز آپ کو سیدھا رکھے گی. آپ اور میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں سیدھا ہی نہیں رکھ رہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں. ہم مانگ ہی ایسے رہے ہیں کہ جو کہ اس طرح تو کوئی جو ہے نا بہت زیادہ لاغر بندہ بھی، اور وہ بھی تھوڑا سا ترلا کر کے مانگے گا، وہ بھی منہ بنائے گا تھوڑا سا مانگنے والا اور پھر مانگے گا. اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے قرآن کو، ہم نے قرآنی آیات کو مذاق بنایا ہوا ہے، ہم نے نماز کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے. ہم نے صرف اپنے اوپر سے بوجھ اتارنا ہوتا ہے اور وہ بوجھ اتر جائے کسی طرح، باقی سب جائے باڑ میں. تو جب نماز میں کھڑے ہو کے آپ دیکھیں ایک بندہ جو انتہائی آرام آرام سے پڑھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اہدینا، اور پھر وہ فیل کر رہا ہے اس کو اہدینا، پھر صراط، اور راستہ دکھانا ہے اللہ آپ نے مجھے سیدھا، اور پھر وہ فیل کر رہا ہے ان چیزوں کو، آرام آرام سے پڑھ رہا ہے. اور آپ جو کہ جن کو دوڑ لگی ہوئی ہے، تو دونوں ایک ڈفرینٹ انداز ہے، دونوں ایک ڈفرینٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور کیسے لگتا ہے آپ کو کہ وہ جو بندہ جو ہدایت آرام آرام سے مانگ رہا ہے، سمجھ کے مانگ رہا ہے، اس کو جو ہدایت ملے گی وہی آپ کو ملے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نماز پڑھیں،
आराम आराम से पढ़ें, थोड़ी पढ़ लें, फराइज पढ़ लें, आराम आराम से पढ़ें। ये नहीं मैं कह रही अब फराइज पे इक्तफा कर लो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ने का हक होता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, रब से जुड़ने का नहीं, बुक थी मैं अनमोल। उस बुक में एक लेसन था और वो लड़की उसमें कहती है कि कहती है मैंने अपनी दोस्त को बड़ी दफा देखा कि वो नमाज पढ़ रही है, वो फराइज पढ़ती थी सिर्फ। और फराइज कैसे पढ़ती थी, मतलब बाकी सुन्नतें वगैरह वो घर जाके पढ़ती थी, लेकिन वो स्कूल किसी होती थी और वो कैसे नमाज पढ़ती थी कि वो 15-20 मिनट उसको फराइज पढ़ने में लगती थी। मैं कहती थी इसने क्या पढ़ा है इतनी देर में, क्या पढ़ रही है ये, इसका खत्म ही नहीं हो रहा, इसका खत्म ही नहीं हो रहा। मैं तो पढ़ के भी आ गई, इसकी खत्म ही नहीं हो रही नमाज। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम सारी नमाज पढ़ती हो, मैं तो बस फराइज पढ़ के आती हूँ ताकि जल्दी जल्दी चली जाऊँ। उसने कहा नहीं नहीं मैं बस फराइज ही पढ़ती हूँ। वो सोच में गुम होगी, तुम क्या करती हो तो तुम सिर्फ फराइज पढ़ती हो, ऐसा भी क्या है नमाज में कि तुम सिर्फ फराइज पढ़ रही हो 20 मिनट लगा के, इसका क्या मतलब है। फिर उसने उसे समझाया कि जिसके सामने आप खड़े हैं ना वो कोई आम जात नहीं है, जो कलाम आप पढ़ रहे हैं ना वो कोई आम कलाम नहीं है, और जो बात आप उसमें कह रहे हैं वो आम बात नहीं है, क्योंकि वही बात आपको जन्नत तक ले जाएगी। तो फिर उसको ऐसे कहें जैसे कहने का हक है। मजाक मत बनाए कुरान को, मजाक मत बनाए इस्लाम को और अपनी नमाज को। ठीक है, अपने अंदर वो तड़प लाएंगे, लहजे में, जुबान में, दिल में वो शिद्दत और वो तड़प जब नजर आएगी, जैसा एक प्यासा बंदा होता है ना, एक प्यासा बंदा, तो वो एक बंदा कहता है यार पानी पकड़ाना, तो वो बोलेगा अच्छा इसको थोड़ी कम ही प्यास लगी हुई है, थोड़ी देर बाद दे देती हूँ उसको पानी, कम ही लगी है अपना काम कर लेती हूँ। और एक कहता है मर जाने लगा हूँ मैं, मुझे पानी दे दो प्लीज, हाथ जोड़ा है मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। आप दुनिया जहान के काम छोड़ के उसको पानी देने चले जाएंगे क्योंकि उसको जरूरत है। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़े हैं तो आपका अंदाज ही जरूरत वाला नहीं है, आपका अंदाज इस तरह का नहीं है कि उस अंदाज पे आपको फौरन दी जानी चाहिए कोई चीज। जब अंदाज उस तरह का नहीं होगा तो फौरन मिलेगी भी नहीं। अंदाज उस तरह का रखें और रो के मांगे, अल्लाह मुझे चाहिए आपकी हिदायत, अल्लाह मुझे जिंदगी के हर मामले में हिदायत चाहिए। आप शादीशुदा हैं, आप बोले अल्लाह से, कहें अल्लाह अल्लाह मुझे नहीं पता ये जिंदगी कैसे चलाते हैं, अल्लाह मुझे नहीं पता कि कैसे बिहेव करते हैं, कैसा अखलाक रखते हैं, किससे कैसे बात करते हैं, बच्चों की कैसे तरबियत करते हैं, बेटियों को कैसे बड़ा करते हैं, मैं कैसे बीवी एक अच्छी बन सकती हूँ, कैसे माँ अच्छी बन सकती हूँ, कैसे बेटी अच्छी बन सकती हूँ, कैसे आपकी अच्छी बंदी बन सकती हूँ। अल्लाह मुझे एक सेकंड का एक एक चीज का भी नहीं पता। अल्लाह दें आप मुझे हिदायत, अल्लाह मुझे जरूरत है आपकी हिदायत की, अल्लाह मुझे चाहिए, मैं प्यासी हूँ आपकी हिदायत की। जब आप इस तड़प और इस शिद्दत से मांगेंगी तो जिंदगी के हर मामले में आप एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन बीवी बनेंगी। और आपका शोहर इर्द गिर्द के दूसरे लोगों में मिसाल देगा आपकी। आप बोलेंगी वल्लाह वो कहाँ मिसाल देगा, कहाँ देते हैं शोहर मिसालें, देते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तो क्या कहा नबी पाक ने, आयशा से। ऐसे ही कह दिया, आयशा से ऐसे ही कह दिया, किसी वजह से कहा, किसी वजह से कहा। और जब हजरत हदीजा दुनिया से चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हदीजा की दोस्तों से जो बिहेवियर था आपके जाने के बाद भी, उससे हजरत आयशा भी कहती है कि मुझे थोड़ा होता था कि नबी पाक वो चली गई हैं फिर भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्यों करते थे। दुनिया से चले जाने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हजरत खदीजा मौजूद हैं, क्यों क्यों मौजूद हैं, क्योंकि वो बेहतरीन बीवी थी। और बेहतरीन बीवी कैसे बना जाता है, बेहतरीन माँ कैसे बना जाता है, कुरान से हिदायत लेके। कुरान से हिदायत कैसे ली जाती है, अपने अंदर वो तड़प पैदा करके। तड़प कैसे पैदा होगी, तड़प कुरान के सामने कुरान के साथ जुड़ने से पैदा होगी। और क्या मांगने से हिदायत मिल जाएगी, क्या तड़प से हिदायत मिल जाएगी, तड़प से हिदायत मिल जाएगी, मांगने का तरीका दुरुस्त करने से भी हिदायत मिल जाएगी, और जिंदगी के हर मामले में हिदायत मिल जाएगी। ये वर्ड इहदिना आपको सिखाता है कि हिदायत का ताल्लुक तुम्हारे मांगने से है, तुम्हारे मुसलसल कुरान से जुड़ने से है, अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत रखने से है, तुम्हें मिल जाएगी फिर हिदायत इंशाअल्लाह। ये हमारा आज का सेशन था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे, जो अल्लाह के करीब होते हैं, जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत होती है, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, और ऐसी हिदायत अल्लाह हमें अता करे जो वाकई में ही हिदायत हो, जो वाकई में ही रियल माना के अंदर जो हिदायत हो। अल्लाह ताला हमें वैसी हिदायत अता कर दे। अल्लाह हमारा सीना खोल दे इस्लाम के लिए, अल्लाह हमारी नस्लों को इस्लाम का बेहतरीन दाई बनाए, अल्लाह हमें दीन का बेहतरीन दाई बनाए, अल्लाह हमें ऐसी इंसान बना दें जो कि दीन पे अमल करने वाली होती है, जो कि अपने रब को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखने वाली होती है। अल्लाह हमें ऐसी बेटी बना दें जो अपने वालिदैन की बेहतरीन तरह से उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाली और बेहतरीन अंदाज से एक बेटी का किरदार अदा करने वाली
ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیوی بنائے جو کہ بہترین انداز سے حضرت خدیجہ کی سنت پہ عمل کرنے والی ہو اور جو کہ ان کے راستے کو اپنا راستہ بنانے والی ہو. اللہ ہمیں ایسی ماں بنائے جیسی حضرت خدیجہ نے اپنے بچوں کی پرورش کی، ہم بھی ویسی ان کی پرورش کر سکیں. اور لاسٹلی اللہ ہمیں ایسی موت عطا کر دیں کہ جب ہم مریں تو فرشتے اس انداز میں ہمیں خوشخبری سنا رہے ہوں کہ اے اطمینان والی روح، میں تمہارا رب تم سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ، اور جنتیں تمہاری منتظر ہیں اور آسمان کے فرشتے تمہارے منتظر ہیں کہ وہ تمہارا ویلکم کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم بہترین انداز سے اپنے رب کو راضی کر سکیں. امید ہے آپ کو سیشن اچھا لگا ہوگا. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.